الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. معزز سامعین کرام، آج انشاءاللہ تلاوت کے اندر 13 پارے مکمل ہو جائیں گے. درس جو ہے وہ آج کا سورہ یوسف کے حوالے سے ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کا جو قصہ جس کو قرآن پاک نے احسن القصص ارشاد فرمایا ہے کہ سب سے بہترین قصہ جسے کہا گیا ہے، اس کا خلاصہ جو ہے آپ وہ اختصار کے ساتھ سماعت فرما لیں. اس سورہ مبارکہ کے شروع میں اس خواب کا ذکر ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا تھا کہ آپ کو 11 ستارے، ایک سورج اور ایک چاند سجدہ کر رہے ہیں. تو آپ نے اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام سے اس کا ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اپنے بھائیوں کے سامنے اس خواب کا ذکر نہیں کرنا ہے. مفسرین فرماتے ہیں کہ 11 ستاروں سے مراد آپ کے 11 بھائی تھے، سورج سے مراد آپ کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام، اور چاند سے مراد آپ کی والدہ مراد تھی. اور آپ کے سگا بھائی ایک ہی تھا بنیامین، باقی جو 10 بھائی تھے آپ کے وہ آپ کی طرف سے سگے تھے، چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے 2 شادیاں کی ہوئی تھیں. تو انہوں نے آپ سے کہا کہ ہم یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے جاتے ہیں، کھیلتے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام نے پہلے تو منع کیا اور فرمایا کہ ہو سکتا ہے کوئی بھیڑیا ان کو کھا جائے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم پوری ایک جماعت ہیں، ہم ان کی حفاظت کریں گے. تو بہرحال ایسے ہی ہوا. حقیقت میں وہ آپس میں مشورہ کر چکے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کسی کنویں میں ڈال دیں گے، کوئی قافلہ آ کے ان کو لے جائے گا. قتل کا بھی مشورہ دیا گیا تھا. بہرحال بعد میں ایسے ہی ہوا، وہ آپ کو لے گئے ساتھ جنگل میں، جا کے آپ کو کنویں میں ڈال دیا. آپ کی قمیض اتار کے اس پہ ایک بکری کا خون لگا کے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آ گئے. اچھا، جب حضرت یوسف علیہ السلام کو گھر سے بھیجا گیا تھا نا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک قمیض وہ آپ کے گلے میں ڈالی تھی برکت کے لیے. اس قمیض کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ قمیض حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئی تھی، جنت سے حضرت جبریل علیہ السلام لے کے آئے تھے جب آپ کو نار نمرود میں ڈالا گیا تھا. تو وہی قمیض حضرت یوسف علیہ السلام کے گلے میں تھی. حضرت یوسف علیہ السلام جب کنویں میں جاتے ہیں تو ادھر سے جبریل امین آتے ہیں اور وہی قمیض آپ کو پہنا دیتے ہیں. اس قمیض کی روشنی سے اور اس کی برکت سے سارا وہ کنواں جو ہے نا وہ نور الانار نور ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد وہ خون آلود قمیض لے کے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آ گئے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ بڑا کوئی سمجھدار بھیڑیا تھا کہ جس نے پہلے قمیض اتاری ہے اور اس کے بعد پھر حضرت یوسف علیہ السلام پہ حملہ کیا ہے. اس لیے کہ وہ قمیض تو لے آئے تھے لیکن اس کو پھاڑنا بھول گئے تھے اور اسی پہ قمیض پہ ہی انہوں نے خون لگا دیا تھا. تو بہرحال بعد میں مدین سے مصر کی طرف ایک قافلہ جا رہا تھا. انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو وہاں سے نکالا. بھائی بھی وہاں پہ پہنچ گئے. پھر انہوں نے بڑی تھوڑی سی قیمت سے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنا غلام ظاہر کر کے ان کے حوالے کر دیا اور ان کو بیچ دیا تھا. کہتے ہیں 20 درہم انہوں نے قیمت لگائی تھی اور اپنا غلام ظاہر کیا تھا. خریدنے والا جو بندہ جس نے آپ کو کنویں سے نکالا تھا وہ مالک بن زعر تھا. تو وہ مصر میں پہنچے. مصر کے بادشاہ کا نام ریان بن ولید تھا. وہاں پہ ایک عزیز مصر تھا قطفیر مصری، جو آپ نے سمجھے اس بادشاہ کا وزیر خزانہ بھی تھا. وہاں پہ پھر آپ کی بولی لگتی ہے مصر میں. وہاں پہ آپ کی قیمت مقرر کی گئی کہ سونا چاندی ریشم یہ آپ کے وزن کے برابر جو دے گا اس کو ہم حضرت یوسف علیہ السلام فروخت کریں گے. تو عزیز مصر نے آپ کو خرید لیا تھا. وہ گھر لے گیا، اپنا بیٹا بنا لیا. اور پھر آپ جانتے ہیں کہ زلیخا آپ کو بند کمرے میں 7 کمروں میں لے گئی، گناہ کی دعوت دی. آپ نے فرمایا نہیں، یہ تیرا بت ہے جس کے اوپر تو نے کپڑا ڈال دیا اور تو یہ سمجھتی ہے کہ یہ نہیں دیکھتا. میرا رب تو وہ ہے جو 7ویں کوٹھڑی میں بھی دیکھتا ہے. آپ پھر وہاں سے واپس چلتے ہیں. جب چلنا شروع کرتے ہیں تو تالے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں. پہلے دروازے پہ پہنچتے ہیں تو آگے عزیز مصر کھڑا ہوتا ہے. تو الٹا وہاں پہ زلیخا نے آپ پہ الزام لگا دیا. پھر آپ واقعات سنتے رہتے ہیں کہ وہاں ان کے گھر میں ایک بچہ تھا 4 ماہ کا. اس نے گواہی دی تھی کہ اگر قمیض سامنے سے پھٹی ہے تو زلیخا سچی ہے، پیچھے سے پھٹی ہے تو پھر حضرت یوسف سچے ہیں. بہرحال یہ بات پھر پھیل جاتی ہے. مصر کی عورتیں بھی اس زلیخا کو لان تان کرتی ہیں. پھر انہوں نے ان کو بلایا، دعوت کی. جب سب کو گھر میں بلا لیا، ان کو پھل فروٹ دیے، چھری ان کے ہاتھوں میں دے دی. حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ آپ ان کے سامنے سے ایک دفعہ گزر جائیں. پہلے حضرت یوسف علیہ السلام نے منع کیا لیکن اس نے کہا کہ میری عزت کا مسئلہ ہے. تو آپ جب سامنے سے گزرتے ہیں
تو وہ عورتیں جو ہے نا آپ کو دیکھ کے پکار اٹھتی ہیں کہ یہ کوئی بشر نہیں، یہ اللہ کا کوئی نورانی فرشتہ ہے، اور اپنے ہاتھ جو ہے نا ان چھریوں سے کاٹ لیتی ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ کو قید خانے میں بھیج دیا جاتا ہے۔ وہاں پہ آپ کو 2 قیدی اور بھی ملتے ہیں جو بادشاہ کو زہر دینے کی جرم میں وہاں پہ قید تھے۔ انہوں نے ایک دن آپ سے کہا کہ یوسف ہم نے ایک خواب دیکھا ہے تو آپ ہمیں تعبیر بتائیں۔ تو دونوں نے اپنے اپنے خواب بتائے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک رہا ہو جائے گا، ایک کو پھانسی ہو جائے گی۔ بعد میں وہ کہنے لگے نہیں یوسف ہم نے تو کوئی خواب دیکھا ہی نہیں ہے، ہم نے تو ویسے آپ سے پوچھ لیا تھا۔ تو آپ نے فرمایا آپ نے ویسے پوچھا تھا لیکن اب میری زبان سے نکل گیا، اب ہوگا ایسے ہی جیسے میری زبان سے نکلا ہے، اب یہی پورا ہو کے رہے گا۔ تو ایک کو پھانسی ہو گئی، ایک کو آزادی مل گئی۔ جس کو آزادی مل گئی تھی آپ نے کہا تھا کہ بادشاہ کے پاس جائے گا تو میرا ذکر کرنا کہ اس طرح کا ایک قیدی وہاں پہ موجود ہے۔ خیر وہ شخص چلا گیا، اسے بھول گئی بات ہے۔ بعد میں ایک بڑا عرصہ گزر گیا، پھر بادشاہ نے خواب دیکھا تھا کہ 7 گائیں جو موٹی تازی ہیں وہ 7 پتلی اور دبلی گائے کو کھا رہی ہیں۔ 7 سٹے جو ہیں وہ ہرے ہیں اور 7 خشک ہیں۔ یہ اس نے خواب دیکھا، اپنے درباریوں سے پوچھا، انہوں نے کہا جی ہمیں تو نہیں پتا ہے۔ پھر وہی شخص جو قید سے چھوڑ کے آیا تھا اس نے کہا مجھے بھیجو، قید میں ایک بندہ ہے وہ بڑی اچھی تعبیر بتاتا ہے، میں پوچھ کے آتا ہوں۔ تو خیر وہ پھر آیا حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر اس کو بتایا کہ تمہارے پاس سے 7 سال جو ہے نا خشک سالی کے آنے والے ہیں۔ تو اس نے پھر اپنے ساری وہ طریقہ بھی ان کو بتایا کہ وہ 7 سال کیسے گزارنے ہیں۔ جب بادشاہ نے خواب کی تعبیر سنی بڑا حیران ہوا کہ میں نے تو ایک بندے کو بتا کے بھیجا تھا اور اس طرح پھر پورا خواب سمجھ جانا اور اس خواب کی تعبیر بیان کرنا۔ تو آپ نے پھر اپنا ایک اس نے لوگ بھیجے کہ جاؤ اس شخص کو جیل سے نکال کے لے کے آؤ۔ تو خیر آپ جب جیل سے آنے لگے تو آپ نے فرمایا میں ایسے نہیں آتا، پہلے وہ جو مجھ پہ الزام لگایا گیا تھا نا ان عورتوں کو بلاؤ، وہ میرے حق میں گواہی دیں گی، اس کے بعد میں جیل سے باہر آؤں گا۔ تو ان عورتوں نے بھی گواہی دی کہ حضرت یوسف علیہ السلام پہ قصور ہیں، سارا قصور اس زلیخا کا تھا۔ تو بہرحال جب عورتوں نے آپ کے حق میں گواہی دی تو آپ نے پھر بھی اعلان کیا تھا کہ میرا اس گناہ سے بچ جانا بھی وہ بھی اللہ کی مدد کی وجہ سے تھا۔ آپ نے پھر بھی اپنے اس فعل کو نسبت اللہ کی طرف کی۔ پھر آپ بادشاہ کے دربار میں جاتے ہیں۔ بادشاہ کو کم از کم 10 زبانوں پہ عبور حاصل تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جس زبان میں بھی وہ بات کرتا نا حضرت یوسف علیہ السلام اسی زبان میں اس کو جواب دیا کرتے تھے۔ اور آپ نے پھر اس کو خواب کی تعبیر بتائی۔ اس وقت آپ کی عمر 30 سال تک ہو چکی تھی۔ عزیز مصر کا پھر انتقال ہوتا ہے، زلیخا کا آپ کے ساتھ نکاح ہو جاتا ہے۔ پھر آپ نے بادشاہ سے کہا تھا کہ آپ یہ سلطنت کے احکام جو ہے نا یہ سارے سلسلہ میرے حوالے کر دیں، میں یہ آپ کو قحط کے سال گزار کے دکھاتا ہوں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس طرح اس کا انداز چلایا کہ بادشاہ بھی خدام بھی ہر ایک کو ایک وقت کا کھانا بھیجا جاتا تھا اور آپ خود بھی بھوکے پیاسے رہتے اور جتنا عوام کو مہیا کرتے تھے اتنا آپ خود بھی کھانا کھایا کرتے تھے۔ تو کہتے ہیں قحط کے سالوں میں 7 سال تھے نا، تو بنی اسرائیل پہلے سال سارے درم دینار آپ کے پاس لے آئے، دوسرے سال زیور جواہرات لے کے آ گئے غلہ خریدنے کے لیے، تیسرے سال اپنے چوپائی بھی لے آئے، چوتھے سال غلام اور لونڈیاں لے کے آ گئے، 5ویں سال اپنے گھر انہوں نے بیچ دی حضرت یوسف کے ہاتھ، اور 6ٹھے سال انہوں نے اپنے اولاد جو ہے نا وہ حضرت یوسف کے ہاتھ بیچ دی۔ جب 7واں سال آیا تو انہوں نے کہا یوسف اب اور تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، اب ہم خود ہیں، ہم سارے آپ کے غلام بن جاتے ہیں اور آپ ہمیں غلہ عطا فرما دیں۔ تو جنہوں نے حضرت مصر کے بازار میں حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا تھا نا، تو پھر اللہ نے مصر والوں کے لیے ایسے حالات پیدا کیے کہ سارا مصر جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا غلام بن جاتا ہے۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ قحط کے سال پورے ہونے کے بعد سب کچھ ان کو واپس بھی کر دیا تھا اور ساتھ ساتھ ان کو آزاد بھی کر دیا تھا۔ پھر اسی قحط کے اثرات جو کنعان تک پہنچتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جہاں پہ رہائش پذیر تھے وہاں سے آپ کے بھائی بھی کم و بیش 2 سے 3 دفعہ آپ کے پاس آتے ہیں۔ پہلی دفعہ جب آئے تو آپ نے تو پہلی دفعہ ہی پہچان لیا تھا بھائیوں کو، تو ان کو غلہ بھی دیا اور ساتھ ان کی قیمت بھی واپس کر دی۔ دوسری دفعہ جب وہ آئے تو آپ نے ایک ہیلے سے اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس روک لیا تھا۔ وہ پھر بڑے پریشان ہوئے کہ پہلے حضرت یوسف کو ہم واپس نہیں لے کے گئے تھے، اب یہ بنیامین کو واپس نہیں جانے دیتے۔ تو خیر جب وہ دوبارہ واپس گئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے، پہلے بھی بڑے غمزدہ تھے اور حضرت یوسف کے غم میں آپ اتنا روتے تھے کہ آپ کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ اس کے بعد پھر جب دوبارہ بھائی آتے ہیں نا، اور اس دوران کم از کم 38 سے 40 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، تو جب بھائی آپ کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں
تو اچانک جو ہے نا آپ کسی بات پہ مسکرا پڑتے ہیں. جب آپ مسکرائے تو بھائیوں نے اس وقت پہچان لیا تھا کہ یہ مسکراہٹ تو ہمارے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کی ہے. تو خیر آپ نے پھر ان کے اپنی قمیض، وہی جو برکت والی قمیض آپ کے پاس موجود تھی، آپ نے وہی کہا کہ اب یہ قمیض لے جاؤ والد صاحب کے پاس، ان کی آنکھوں پہ لگاؤ گے نا تو ان کی بینائی واپس لوٹ آئے گی. تو ادھر سے اب جب مصر سے وہ شخص قمیض لے کے چلتا ہے تو ادھر یعقوب علیہ السلام کنعان میں موجود ہیں. آپ وہیں سے کہتے ہیں کہ مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. اب یہ اللہ والوں کا بولنا جو ہے اس کے اندر بھی حکمت ہوتی ہے، ان کا چپ رہنا اس کے اندر بھی حکمت ہوتی ہے. جب یوسف علیہ السلام چند فرلانگ کے فاصلے پہ کنویں کے اندر تھے اس وقت یعقوب علیہ السلام نے نہیں بتایا، لیکن اتنے دور سے جب مصر سے قمیض چلتی ہے تو حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو، بیٹے تو خیر ادھر مصر میں موجود تھے، اپنے پوتوں کے سامنے ذکر کیا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. تو بہرحال آپ کا وہ ایک بھائی تھا یہودا اس کا نام تھا، اس نے کہا تھا وہ خون آلود قمیض بھی میں لے کے گیا تھا، آج یہ جو قمیض ہے نا جس کی برکت سے والد صاحب کی بینائی لوٹ کے آئے گی تو یہ قمیض بھی میں لے کے جاتا ہوں. کہتے ہیں وہ ننگے سر ننگے پاؤں بھاگتا دوڑتا حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آیا، اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے باقی خاندان کو لے کے بھی مصر میں آ گئے تھے. وہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بڑا آپ کا شایان شان شاندار استقبال کیا. 4000 کا لشکر لے کر مصر سے باہر نکل کر آپ اپنے والد صاحب کے استقبال کے لیے آتے ہیں، اور 40 سال کے بعد آپ والد کے سامنے آتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام آگے بڑھتے ہیں، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کو جبریل امین نے فرمایا کہ آپ رکیں، اپنے بیٹے یوسف کو پہلے سلام کرنے دیں. 40 سال کے بعد آپ گلے ملتے ہیں، محبت سے روتے ہیں، اور اس دوران پھر بھائیوں نے، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی معذرت کی اور انہوں نے کہا کہ رب نے آپ کو مقام عطا کیا تھا، ہم سے خطا ہو گئی تھی اور آپ ہمارے لیے بخشش مغفرت کی دعا کریں. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک دن تہجد کے ٹائم اپنے بیٹوں کے لیے دعا کی. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کے بیٹوں کی اس خطا کو بھی معاف فرما دیا ہے. پھر اس کے بعد تقریباً 24 سال تک آپ اس مصر کے علاقے میں رہے. پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک بھائی تھے، ان کا وصال ہوتا ہے. پھر 23 سال بعد آپ کی بھی وفات ہو جاتی ہے. جب حضرت یوسف علیہ السلام کا انتقال ہوا تو مصر شہر کے اندر پھر جھگڑا پڑ گیا. ہر محلے والے کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا مزار جو ہے نا ہم اپنے محلے میں بنائیں گے. بعد میں یہ طے ہوا کہ چلیں ایسا کرتے ہیں، دریائے نیل کے اندر ان کا مدفن بناتے ہیں، وہاں سے پانی گزر کے آئے گا اور اس پانی کی برکتیں سارے شہر کو ملتی رہیں گی. پھر تقریباً 400 سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے نکلے تھے نا تو پھر آپ حضرت یوسف علیہ السلام کے اس تابوت کو وہاں سے لے کے دوبارہ ملک شام میں لے جاتے ہیں. تو اس واقعہ سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ کسی کے برا چاہنے سے برا نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ جس کو مقام عطا فرمانا چاہے ان کو کنویں سے نکال کر بھی بادشاہ بنا دیتا ہے. بے شک سارے بھائی کیوں نہ دشمن ہو جائیں، اللہ جس کو عزت عطا فرمانا چاہے اس کی عزتوں کو کوئی روک نہیں سکتا ہے. پھر جو رب پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ ان کو کامیابی عطا فرماتا ہے، اور اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے. پھر اس کے بعد 13ویں پارے کے اختتام کی طرف جب سبق بڑھتا ہے تو سورہ رات کا ذکر آتا ہے. رات ویسے بجلی کی کڑک کو کہتے ہیں، لیکن جو فرشتہ بادلوں کو چلاتا ہے نا اس کا نام بھی رات ہے. پھر اس کے اندر جو احکام بیان کیے گئے ہیں اس کو انشاءاللہ کل ذکر کریں گے. اللہ کریم ہم سب کو قرآن پاک کی تعلیمات کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے. آمین. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.